پاکستان ورسز ٹرکی ایئر فورس۔ تصور کیجئے، آسمانوں میں دو اسلامی طاقتیں جن کے لڑاکا طیارے فضا میں گرجتے ہیں، جن کی تربیت دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے اور جن کی دوستی نہ صرف زمین پر بلکہ ہواؤں میں بھی قائم ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک کو ایک فضائی اتحاد بنانا چاہیے؟ آپ بتائیے، آج ہم کن اسلامی ممالک کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیں، ہم پڑھیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے۔ پاکستان اور ترکی، دو برادر اسلامی ممالک جن کی فضائی طاقت دنیا کے نقشے پر ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ آج ہم نہ مقابلہ کریں گے نہ موازنہ، بلکہ ہم بات کریں گے دوستی، تجربے اور اعتماد کی۔ ان فضا کے محافظوں کی پاکستان ایئر فورس PAF اپنی پروفیشنلزم، بہادری اور جنگی تجربے کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک معتبر اور قابل احترام فورس کے طور پر جانی جاتی ہے۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد 14 اگست 1947 کو اس کی بنیاد رکھی گئی اور تب سے یہ ملک کی فضائی دفاعی صلاحیت کا مرکزی ستون ہے۔ آج پاکستان ایئر فورس میں تقریباً 70,000 اہلکار شامل ہیں جو ملک کی فضائی حدود کے تحفظ اور ملکی سلامتی کی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ PAF کے پاس ایک وسیع اور جدید طیاروں کا بیڑا ہے جس پہ 90-100 سے زائد مختلف قسم کے لڑاکا اور معاون طیارے شامل ہیں۔ ان میں F-16، JF-17 تھنڈر، میراج، ساب، IL-78، AEW&C جیسے جدید طیارے شامل ہیں جو مختلف آپریشنز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بیڑے کی متنوع صلاحیتیں پاکستان کو دفاعی اور حملہ آور دونوں حیثیتوں میں طاقتور بناتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنی تاریخ میں کئی اہم جنگی مہمات میں حصہ لیا ہے جنہوں نے اس کی تجربہ کاری اور مہارت کو عالمی سطح پر منوایا ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگیں اس کی فضائی برتری اور حربی حکمت عملی کی کامیابیوں کی مثال ہیں۔ اس کے علاوہ کارگل وار میں بھی PAF نے کلیدی کردار ادا کیا اور دشمن کو سخت نقصان پہنچایا۔ 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ نے ثابت کیا کہ پاکستان ایئر فورس ہر وقت اپنی فضائی حدود کا مکمل دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک خاص بات جو پاکستان ایئر فورس کو دیگر فضائی افواج سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی خود انحصاری کی صلاحیت ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارے کی تیاری میں پاکستان نے نہ صرف تکنیکی مہارت حاصل کی ہے بلکہ اس نے اس منصوبے کو مکمل طور پر خود مختار بنا دیا ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف ملکی دفاع کے لیے اہم ہے بلکہ اس کی برآمدات بھی پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے معاشی فائدہ مند ہے۔ PAF نے اپنے اہلکاروں کی تربیت کے لیے جدید اور معیاری ادارے قائم کیے ہیں جن میں PAF اکیڈمی رسالپور خاص طور پر نمایاں ہے۔ یہاں پائلٹس اور دیگر فضائی عملے کو جدید تربیتی پروگراموں کے تحت جدید جنگی تکنیکوں، فضائی حکمت عملی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی مہارت دی جاتی ہے جو انہیں ہر قسم کے آپریشن میں کامیابی سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ اپنے محدود وسائل کے باوجود جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے اور اسے اپنے آپریشنز میں استعمال کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ حکمت عملی دشمنوں کو مسلسل حیران کرنے اور فضائی جنگ میں برتری حاصل کرنے کا سبب بنی ہے۔ PAF کی یہ صلاحیتیں اسے ایک مضبوط، مؤثر اور خود مختار فضائی قوت کے طور پر قائم رکھتی ہیں جو ہر وقت ملکی سلامتی کی حفاظت کے لیے تیار رہتی ہے۔ ترکی کی فضائیہ، جو نیٹو کی دوسری سب سے بڑی ایئر فورس کے طور پر جانی جاتی ہے، اپنی طاقت اور جدیدیت کے حوالے سے عالمی سطح پر نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس کی بنیاد 1911 میں عثمانی سلطنت کے دور میں اوٹومان ایئر کارپس کے طور پر رکھی گئی تھی اور تب سے یہ مستقل ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے ایک مضبوط اور جدید فضائی قوت بن گئی ہے۔ آج ترکی ایئر فورس میں تقریباً 60,000 اہلکار شامل ہیں جو ملک کی فضائی دفاع کے اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ترکی کی فضائیہ کے پاس ایک وسیع اور متنوع بیڑا ہے جس میں 1,000 سے زائد طیارے شامل ہیں۔ ان طیاروں میں F-16 فائٹر جیٹ، F-4 فینٹم، E-70، AEW&C جیسے جدید الیکٹرانک وارفیئر اور الرٹ طیارے
اور بیریکٹر نامی غیر مسلح فضائی گاڑیاں UCAVs شامل ہیں، جو ترکی کی جدید جنگی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ ترکی ایئر فورس نے نیٹو کے مختلف مشنوں میں فعال حصہ لے کر عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ خاص طور پر غیر مسلح فضائی گاڑیوں ڈرونز کے شعبے میں ترکی نے نمایاں ترقی کی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال بیریکٹر TB2 ہے۔ یہ ڈرونز جدید تکنیکی خصوصیات کے حامل ہیں اور میدان جنگ میں اپنی کارکردگی سے شہرت رکھتے ہیں۔ اب ترکی ایک جدید 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے کین TFX کی تیاری میں مصروف ہے، جو آنے والے وقت میں ترکی کی فضائی قوت کو مزید مضبوط اور خود مختار بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ترکی کی فضائیت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا کی سب سے جدید اور خود کفیل ایئر فورسز میں شمار ہوتی ہے، جو نہ صرف جدید ٹیکنالوجی اپنا رہی ہے بلکہ مقامی صنعت کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ یہ رفتار اور ترقی ترکی کو خطے اور دنیا بھر میں ایک اہم فضائی قوت کے طور پر مستحکم کر رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے اس خاص اور گہرے پہلو کی طرف، جو صرف دوستی سے بڑھ کر دفاعی تعاون کی ایک مثالی کہانی بن چکا ہے۔ یہ دو ملک نہ صرف لفظوں میں بلکہ عملی میدان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا اشتراک ہر روز نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ دونوں ممالک کی فضائی افواج کی مشترکہ فوجی مشقیں جیسے اناٹولیان ایگل اور انڈس شیلڈ نہ صرف جنگی مہارتوں کو نکھارتی ہیں بلکہ ان سے ایک دوسرے کی حکمت عملی، تربیت اور طرز عمل کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہ مشقیں دوستی اور اعتماد کی ایک مضبوط بنیاد کا کام دیتی ہیں، جو مشکل وقت میں طاقت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ تربیتی پروگراموں کا تبادلہ دونوں افواج کو نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے پائلٹ اور افسران ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر اپنے تجربات کا اشتراک کرتے ہیں، جس سے نہ صرف پیشہ ورانہ معیار بہتر ہوتا ہے بلکہ ثقافتی ربط بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعاون قائم کیا ہے۔ ترکی کے تیار کردہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کا پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہونا اس تعاون کی زبردست مثال ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز اور جدید ریڈار سسٹمز میں معلومات اور تجربے کے تبادلے نے ان دونوں افواج کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید بڑھایا ہے۔ آج کے جدید دور میں پاکستان اور ترکی نے خلائی اور ہوائی ٹیکنالوجیز کے شعبے میں بھی مستقبل کے تعاون پر کام شروع کر رکھا ہے، جو خطے کی سلامتی اور تکنیکی ترقی کے لیے ایک روشن امید ہے۔ یہ گہرا باہمی اعتماد اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ترکی نے پاکستان کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے میں دلچسپی ظاہر کی، جبکہ پاکستان نے ترک بائریکٹر ڈرونز کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ نہ صرف دفاعی سامان کا لین دین ہے بلکہ ایک بڑے ویژن کی عملی تصویر ہے۔ امت مسلمہ کا دفاعی اتحاد، پاکستان اور ترکی کی ایئر فورسز کوئی مقابلہ نہیں، یہ ہیں دو بھائی جو الگ الگ اڑتے ہیں مگر ایک ہی فضا میں چمکتے ہیں۔ یہ طاقت صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن، عزت اور خود مختاری کے لیے ہے۔ جب ہوائیں ان کے بازو تھام لیں تو دشمن کے ارادے خود جھک جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی جان سکیں کہ پاکستان اور ترکی کی فضائی طاقت کتنی مضبوط ہے۔ اور ایسے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ہمیں آپ کے خیالات پڑھ کر بہت خوشی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔